اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو دنیا کے اندر صرف اور صرف اپنی عبادات کے لیے بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے، اپنی بندگی کے فریضے کو سر انجام دے رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پیار کرتے ہیں اور اس سے محبت فرماتے ہیں۔ تو آج ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، دیکھیں کہ کون بندگی کو پورا کر رہا ہے، کون بندگی ادا نہیں کر رہا۔ تو آج ہم خود اس کا اپنے گربان میں جھانک کر فیصلہ کر سکتے ہیں اور اپنے دل کو ٹٹول سکتے ہیں کہ میرے اندر کتنے گناہ ہیں، کتنی نیکیاں ہیں، ہر بندے کو معلوم ہے۔ تو اصل حقیقی بندہ بھی وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو کرنے والا ہو۔ اور اسی طرح 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں۔ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کا معراج ہے۔ سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پہ یہ نمازوں والا تحفہ دیا تھا کہ میرے امتی دن میں جو بندہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان کرتے ہوئے نماز کو پڑھے گا، وہ گویا کہ اس کی دنیا کے اندر معراج ہے، دنیا کے اندر اللہ کا دیدار کر رہا ہے۔ سمجھ آ گئے؟ نماز دراصل اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب آدمی گویا کہ گفتگو کرتا ہے، نماز میں محو ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں اور اس کو گویا کہ اپنے دیدار کی ایک جھلک نصیب فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل میں سے سب سے اہم ترین نوافل تہجد کے نوافل ہیں۔ تو جو بندہ بھی تہجد کے نوافل کو صحیح معنی ادا کرتا ہے وہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ میں بارہا اس عنوان پہ ویڈیوز بنا چکا ہوں تہجد کے فضائل اور برکات پر، تو آج بھی اسی ٹاپک پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنے لگا ہوں کہ تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے اور اللہ اپنے لاڈلوں کو ہی تہجد کی توفیق دیتے ہیں۔ تو جو بندہ بھی تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، آخری گھڑی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اپنی رحمت اور برکتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں حل من مسترزقین، کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے عزت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے دولت کا سوال کرنے والا اور مجھ سے اولاد کا سوال کرنے والا۔ تو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، اللہ سے اللہ کے رزق کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتے ہیں۔ آج ہم عزت بھی لوگوں سے مانگتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رزق کا سوال بھی لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ آج میں ایک بھکاری کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ تم جو در بدر ٹھوکریں کھاتے ہو، لوگوں سے مانگتے رہتے ہو، آج آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں، ایک در پہ ہو، در در پہ نہ جاؤ، ایک در پہ ہو۔ اگر کمانے کی صلاحیت ہے، ہاتھ پاؤں ٹھیک ہے، تو کمانا شروع کر دو، اللہ سے مانگنا شروع کر دو، اسی اللہ سے مانگنا شروع کرو، در در پہ ٹھوکر نہ کھاؤ، دھکے نہ کھاؤ۔ اگر اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو گیا، اللہ غیبی انتظام فرما دے گا، غیب سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، تو آپ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے، دنیا بھی دے گا اللہ اور آخرت بھی دے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ جو بندہ اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ سے یاری لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں اور اس کو دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی عزتوں سے نواز دیتے ہیں۔ آج اللہ سے مانگنے کی بہت کمی ہے، آج ہم اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں، غیروں کے سامنے تو چلے جاتے ہیں، لیکن پروردگار جو ہمارا سردار ہے، جو ہمارا آقا ہے، مولا ہے، دنیا کا بنانے والا ہے، آج اسی سے ہم نہیں مانگتے۔ دنیا کے وڈیروں کے پاس جاتے ہیں، سرداروں کے پاس جاتے ہیں، MPs کے پاس جاتے ہیں، لیکن اللہ جو کار ساز ہے، جو مسبب الاسباب ہے، اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو آج یہ ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہے، بڑی غلطی ہے۔ آ جاؤ اللہ کے پاس، آ جاؤ اس رب کے پاس، تمہیں دینے والے ہیں۔ ہم مانگے تو صحیح، اللہ دیتے ہیں، ہم جب مانگتے ہی نہیں، اللہ ہمیں کیا دیں گے؟
تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے سے تعلق بھی مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر کے اندر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔